بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آپ جانتے ہیں کہ 8 فروری 2024 کو عام انتخابات کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے بہت واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ یہ جو 8 فروری کی تاریخ ہے، اس کو آپ پتھر پہ لکیر سمجھیں اور اس میں اب تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن بہت سے جو قانونی اور آئینی ماہرین ہیں اور سیاسی لیڈران ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ بالکل 8 فروری کو الیکشن تو ہو جائے گا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ الیکشن کا فیئر اینڈ فری ہونا بہت ضروری ہے۔ تو فیئر اینڈ فری الیکشن کیسے ہوگا؟ اس سلسلے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کیا کرنا چاہیے، اور سپریم کورٹ جس نے 8 فروری کی تاریخ کے اعلان میں اہم کردار ادا کیا، کیا وہ اس سلسلے میں کوئی کردار ادا کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ اس پہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ 3 آئینی ماہرین موجود ہیں۔ جناب بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب، بہت شکریہ، مسلم لیگ نون کی نمائندگی کریں گے۔ جناب سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، سپریم کورٹ بار کے سابق صدر ہیں اور JUI کے سینیٹر بھی ہیں، اور سلمان اکرم راجہ صاحب جو کہ وکیل ہیں اس وقت چیئرمین تحریک انصاف کے۔ تو سلمان صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ 8 فروری کو الیکشن ہوگا، لیکن کیا اس الیکشن کا فیئر اینڈ فری ہونا بھی بہت ضروری نہیں ہے، اور اس سلسلے میں کون سا ادارہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیے جی، الیکشن اگر فیئر اینڈ فری نہیں ہوتا تو بے معنی ہے، اور اس وقت تو بظاہر صورتحال ایسی ہے کہ مجھے کوئی ٹھیک الیکشن ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ جو پکڑ دھکڑ کا ماحول ہے اس کو ختم کیا جائے۔ ہر روز ہم یہ سنتے ہیں کہ کہیں 10 لوگ 15 لوگ اکٹھے ہوئے کوئی الیکشن کی بات کرنے کے لیے، وہاں پہ دھاوا بول دیا گیا، لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب تک یہ ماحول رہے گا تو الیکشن نہیں ہو سکتا۔ الیکشن کے لیے ضروری ہے کہ سب کو کیمپین کرنے کے یکساں مواقع حاصل ہوں۔ آپ لیڈرشپ کو جو ہے رہا کریں، چاہے وہ بیل پہ رہا کریں یا مقدمات اگر نہیں بنتے تو مقدمات کو خارج کریں، لیکن جب تک آپ پہلی سطح کی، دوسری، تیسری سطح کی لیڈرشپ کو موقع نہیں دیں گے الیکشن میں حصہ لینے کا، کیمپین کرنے کا، جلسے کرنے کا، میٹنگز کرنے کا، ان کے پوسٹر، بینر یہ اگر لگانے کے یکساں مواقع نہیں ہوں گے تو کوئی نہ ہوا بنتی ہے، نہ اس میں کوئی ایک غیر جانبداری کا کوئی تاثر پیدا ہوگا۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جن کو الیکشن کمیشن نے تو بظاہر جن کی یقین دہانی کرانی ہے، لیکن الیکشن کمیشن کچھ نہیں کر سکتا اگر انتظامیہ ساتھ نہ دے، اور اگر انتظامیہ نے یہ ٹھانا ہوا ہو، جس میں پولیس شامل ہے، بیوروکریسی شامل ہے، کہ ہم نے ایک پارٹی کو بالکل حصہ نہیں لینے دینا، اس کے وجود کو ختم کرنا ہے، یا بالکل اس سطح پہ رکھنا ہے کہ وجود رہے بھی لیکن وہ کسی حد تک کوئی کارآمد نہ ہو، تو پھر کیا الیکشن ہوگا؟ تو اس وقت تو یکسر صورتحال کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اچھا جی، بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب، صدر عارف علوی صاحب نے خط بھی لکھا ہے اور اس میں انہوں نے بھی لیول پلینگ فیلڈ کی طرف اشارہ کیا ہے، اور بھی کچھ انہوں نے واقعات کا ذکر کیا ہے جن کا ذکر جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب بھی کر رہے ہیں۔ تو اس الیکشن کو فیئر اینڈ فری الیکشن کیسے بنایا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب تھینک یو۔ ایک بات ہے جنرک کہ الیکشنز کو کیسے فری فیئر بنایا جائے، ایک یہ ہے کہ خاص چیزیں جس کی طرف سلمان صاحب نے ذکر کیا ہے، میں کوشش کروں گا کہ خاص چیزوں پہ فی الحال ہم نہ آئیں، ہم جنرل باتوں پہ رہیں۔ پاکستان میں الیکشنز کرانے اور ان کے نتائج کی ایک خاص تاریخ ہے۔ جی، پہلے ایک آدمی الیکشن کراتا تھا، اس کا نام تھا ڈپٹی کمشنر، سب کچھ کر لیتا تھا۔ محترمہ کے خلاف جو الیکشن ہوا، وہ ڈپٹی کمشنر نے سارے کونسلروں کو بلاتا تھا، اس کے بعد اپنی مرضی سے ووٹ کرائے۔ محترمہ فاطمہ جی، آپ کو پتہ ہی ہے 71 کا الیکشن ہوا، لوگ کہتے ہیں یہ بڑا فیئر تھا، بالکل نہیں تھا، قتل و خون کی ہولی چل رہی تھی اس پاکستان میں، یہاں بھی تھی، تو اس میں کیا الیکشن ہونے تھے، لیکن جو بھی رزلٹ آیا ہم نے سابق DG ISPR بریگیڈیئر AR صدیقی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس الیکشن میں جنرل غلام عمر صاحب کے ذریعے پیسے تقسیم کیے گئے تھے، بہت کچھ کیا گیا، بندے مر رہے تھے یار، کیا الیکشن ہونا۔ اس کے بعد 73 کا جو ہوا بہت بڑا حادثہ ہوا ہمارے یہاں پاکستان میں، پھر 77 آیا، وہ تسلیم نہیں ہوا، اس کے بعد جتنے بھی الیکشن آئے وہ تسلیم نہیں ہوئے۔ ابھی انہوں نے ذکر کیا ہماری جو گورنمنٹ تھی پچھلی، ہماری پارٹی کو وہ سربراہ کو نکال دیا گیا، سزا دے دی، جو کچھ ہوا۔ 4-5 اب چیزیں ہیں جو الیکشن کو صحیح کرتی ہیں۔ الیکشن کوئی بھی ایک قانونی عمل نہیں ہے،
یہ بات لوگوں کو سمجھ میں آ جانی چاہیے. جو کہتا ہے یہ قانونی عمل ہے بالکل غلط کہتا ہے. آئینی عمل تو ہے, آئینی عمل ہے لیکن اس کے اوپر آئین کی دستوری روایات اور سیاسی روایات کا اثر ہے پاکستان میں. پاکستان میں آئین کی وہ پاور نہیں ہے ابھی جو ہونی چاہیے. کیسے شروع ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو پارٹیوں کی الیکشن سے بھی بہت پہلے پارٹیوں کی توڑ پھوڑ ہو جاتی ہے. جیسے ہمارے یہاں ہماری مثال میں 18 بندے ہمارے پہلے وہ توڑے گئے تھے, وہ لاہور کی ڈی جی رینجر نے توڑے تھے, وہ جو جب کیوں وہ تو 2002 کی بات ہے نا. اور ہمارے ہاں جب عمل شروع ہوا توڑنے کا 17 کا, میں بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میرے اوپر بھی بہت دباؤ تھا کہ جی آپ ساؤتھ پنجاب والے, میں بھی ساؤتھ پنجاب سے ہوں, کہ آپ نکلیں. یہ عمل ویسے دباؤ کس نے ڈالا تھا؟ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ڈالا تھا. میسج میرے جنرل فیض صاحب کے بھیجے تھے مجھے ملنا, میں نے کہا میں نہیں ملتا. اور اس کے بعد اگلی بات بتاؤں, گورنمنٹ بن گئی, عمران خان کے منسٹر میرے پاس چل کے آتے تھے کہ جی مجھے بھیجا گیا. چھوڑے آگے بڑھے, ہم تو کہتے ہیں معاملے, میں نام بھی بتا سکتا ہوں کہ آگے چلے. ایک تو یہ عمل ہوتا ہے. اس کے بعد حلقہ بندیاں شروع ہوتی ہیں. حلقہ بندیوں میں ایک قبیلے کو وہاں ڈال دینا, وہاں سے وہاں ڈال دینا, ایک پرابلم پیدا ہوتا ہے. اس میں ووٹوں کو دیکھ کے آپ کٹ پھاٹ کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کی پاکٹ ہے ووٹ کی, اس کی ایک پاکٹ ہے, یہ ایک بہت بڑا عمل ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, جب آپ پولنگ سٹیشن بناتے ہیں, پولنگ سٹاف آپ لگاتے ہیں, اس میں بڑا زور ہوتا ہے کس محکمے کے آئیں گے, کون ہوگا, کیسے بیٹھا ہوگا. پھر وہاں اگلا پرابلم پیدا ہو جاتا ہے خواتین کے یا مردوں کے پولنگ سٹیشن بنانے پہ. یہ بڑی ڈیٹیل ہے, میں بتا رہا ہوں چونکہ میں ریٹرننگ افسر بھی رہا ہوں, میں ڈیوٹی بھی رہا ہوں. ہم نے یہ سارے کام اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہیں. اور الیکشنز لاز کے بنانے میں بھی آپ کمیٹی میں بھی میں تھا. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پولنگ سٹیشن دیکھیں, 500 200 ووٹ ہر پولنگ سٹیشن کا فرق پڑتا ہے نا جی, 450 300 پولنگ. آپ نے کس بستی میں بنانا ہے؟ اب شہر کو تو آپ بھول جائیں, گاؤں میں تو کوئی جاتا نہیں دوسری بستی میں. ٹھیک ہے. اچھا, پھر خواتین کے ووٹ کہاں ڈلنے ہیں, پولنگ سٹیشن کہاں بننا ہے. پھر جب پولنگ سٹیشن ہو رہی ہے پھر فائرنگ کر دیں گے, بندے نہیں آئیں گے. اور جب یہ ہوگا تو حساب کتاب تقسیم کر دیں گے, ووٹ اور ہوگا, اندر گھس جائیں گے, بندے کھڑے ہو جائیں گے, ٹھپے لگائیں گے. پچھلے الیکشن میں 2 ٹیکنیکیں نئی لڑائی گئی جو ہمارے وہم گمان میں نہ تھی. جب ہم پارلیمانی کمیٹی میں بیٹھے تھے, دنیا کا بہترین ایسا لا ہم نے بنا دیا, ایک کیا کہ ڈبل ٹھپے لگ سکتے. فیصل واڈا سے شہباز شریف ہارا 746 ووٹ تھے, میں ان کا وکیل تھا الیکشن کمیشن میں, 10,000 ووٹ پہ ڈبل ٹھپے تھے. یہ ہمارے وہم گمان میں نہ تھا. اور دوسری بات جو ہوئی وہ RTS بیٹھ گیا. اچھا, اس کے بعد ہے الیکشن ٹریبونل. الیکشن ٹریبونل 5 سال فیصلہ نہیں کرتے. تو یہ پروسیس ایک لمبا ہے جس میں انتظامیہ ہے, الیکشن کمیشن ہے, اس میں تو اس کو ٹھیک کیسے کریں؟ جی آئیڈینٹیفیکیشن تو ہو گئی نا پہلے فیز میں نے کہا یہ سارے انوالو ہیں. اگر آپ مجھے بھی کہتے ہیں یا سیکنڈ راؤنڈ میں کہتے ہیں, سیکنڈ راؤنڈ میں کر لیتے ہیں, آپ نے آئیڈینٹیفیکیشن کر دیا ہے, یہ سب انوالو ہیں. اچھا, تو کامران مرتضیٰ صاحب, الیکشن سے بہت پہلے دھاندلی کا عمل شروع ہو جاتا ہے, جیسے کہ ظفر اللہ صاحب نے بتایا کہ سیاسی ڈیلیمیٹیشن سے شروع ہوتا ہے. جی, علاقوں کو, ایک علاقے کو, میرے علاقے کو آپ نکال دیجئے, میرے اس میں سے حلقہ انتخاب سے پتہ ہے کہ کامران نے ادھر سے الیکشن لڑنا ہے, اس کو نکال دیجئے, کسی اور کے علاقے میں ڈال دیجئے. تو ادھر سے پہلی بے ایمانی تو یہاں سے شروع ہوتی ہے. اور یہ ڈیلیمیٹیشن جو ہے نا وہ بڑا جو ہے آسان ہے, اور اس کے بعد اس کا کوئی حل نہیں ہے تقریباً. اچھا, ابھی ڈیلیمیٹیشن کے معاملات چل رہے ہیں ڈیلی, تقریباً آپ دیکھیں گے 99%. تو یہ شروع ہو چکا ہے یہ کام. ڈیلیمیٹیشن میں بہت سارا ادھر سے ادھر ہو گیا ہوگا, اور یہ ڈیلیمیٹیشن میں جو ہے نا اشارے ہو جاتے ہیں کہ اس معاملے کو آپ نے کہاں سے کہاں لے جانا ہے, اس علاقے کو کہاں سے کہاں لے جانا ہے. آپ پل ڈاٹ والی رپورٹیں کھول لیں نا پچھلے 10 15 20 25 سال کی, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ووٹ کی ٹینڈنسی کیا ہے, کس پارٹی کو پڑتا ہے. وہاں سے علاقے کاٹیے اور اس میں سے ضرب تقسیم جمع کریے. اس کو ٹھیک کیسے کریں ہم؟ سر, ٹھیک کرنے کے لیے سب سے پہلے نیت چاہیے. ہاں, اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے, جس دن تک نیت ٹھیک نہیں ہوگی نا, اس وقت تک معاملہ ٹھیک نہیں ہوں گے. اور نیت کس کی ٹھیک ہوگی؟ وہ جو طاقتور حلقے ہوتے ہیں ان کی نیت کی ٹھیک ہونا ضروری ہے. ان کے ساتھ ہوا یہ, اپنا وہ بیان کرتے ہیں, آگے راجہ صاحب جو ہے نا وہ آگے کے بارے میں اپریہنشن ظاہر کرتے ہیں. مگر یہ آپ راجہ صاحب سے پوچھیں گے, وہ کہیں گے کہ وہ 2018 والے الیکشن بالکل ٹھیک تھے. ان سے پوچھیں گے, اس سے پہلے والے الیکشن بالکل ٹھیک بتائیں گے, یا آنے والے الیکشن بھی ٹھیک بتائیں گے. تو یہ جو ہم آدھا سچ بولتے ہیں نا, وہ آدھا سچ چھوڑ کے نا ہم اپنی پہلے سارا پورا سچ پہ آ جائیں کہ اصل معاملہ کیا ہے اس ملک کے. اصل معاملے کو جب تک آپ ٹھیک نہیں کرو گے اس وقت تو اس کے بارے میں, تو اصل معاملے کے بارے میں سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا 2012 میں اصغر خان کیس میں, ٹھیک ہے. تو میں اس کی صرف
ایک چھوٹا سا اس کا ایک کچھ چند لائنیں پڑھ دیتا ہوں. تو اس میں وہ کہتے ہیں جی کہ پہلے تو انہوں نے جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا انہوں نے تو ان کا نام لکھ دیا. پہلے تو انہوں نے ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا. بہترین. اور آگے چل کے وہ کہتے ہیں جی دی آرمڈ فورسز in charge of their functions seek intelligence and support from ISI, MI and on account of security threats to the country on its frontiers or to control internal situations in aid of civil power when called upon to do so. However, ISI, MI, any other agency like IB have no role to play in the political affairs of the country such as formation or destabilization of government or interfere in the holding of honest, free and fair election by the Election Commission of Pakistan. Involvement of officers, members of secret agencies, IB, MI, IB in unlawful activities individually or collectively calls for strict action, being violative of oath of their offices, and if involved, they are liable to be dealt with under the constitution of the law. اور اس کو پھر دوبارہ اس کا حوالہ دیا گیا ہے فیض آباد دھرنا کیس کی ججمنٹ میں بھی اور ری افرم کیا گیا. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ کو چاہیے کہ وہ اپنے اس 2012 کے فیصلے پہ عمل درآمد کروائے. سر میر صاحب مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اب میں نے رمضان میں روزے رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا ہوں یہ باہر کیسے پتہ چلے گا جب تک میں سچ نہیں بولوں گا. تو یہاں پہ سچ کوئی بولتا نہیں ہے اور اس کے بعد یہ پتہ نہیں چلتا. وہ آگے سارے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو بالکل انوالو نہیں ہے. جہاں پہ سچ کا کلچر وہ ان کا موقف ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی ہم انوالو نہیں ہیں, لیکن یہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس میں جو یہ ساری کہانی لکھی گئی ہے, یہ جو لکھی گئی ہے اس لیے لکھی گئی ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ بھی بتایا ہے کہ 1990 کے الیکشن میں کس ایجنسی نے کس سیاستدان کو کتنے پیسے دیے. اس وجہ سے یہ لکھا گیا اس میں کہ آپ سیاست میں مداخلت نہ کریں. تو سپریم کورٹ کے فیصلے میں تو ایویڈنس موجود ہے. اس کو امپلیمنٹ کروا دیں اور اس کو چلیں اور باقی چلیں سزائیں. اب بہت سارے ایسے جو ہے نا وہ معاملات ہیں جس کو دوبارہ کھولنا شاید اس کے مسائل پیدا ہوں گے. آئندہ کے لیے امپلیمنٹ کروا دیں. آئندہ کے لیے کم از کم جو ہے نا وہ انوالومنٹ ختم ہو جائے. فیئر اور فری پاکستانیوں کے درمیان الیکشن ہے نا جی, پاکستان کے دستور پہ یقین رکھنے والوں کے درمیان الیکشن ہے. آپ آئیں میں آئیں فرق کیا پڑے گا. جی سلمان اکرم رائے صاحب, یہ جو اصغر خان کیس کا جو فیصلہ ہے اور پھر فیض آباد دھرنا کیس کا جو فیصلہ ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے کچھ اور بھی سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں, اگر ان کو سامنے رکھ کر تو کوئی ادارہ جو ہے وہ کوشش کرے کہ ان فیصلوں پہ عمل درآمد ہو جائے تو الیکشن کو فیئر اینڈ فری بنایا جا سکتا ہے؟ نہیں, پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا ان فیصلوں پر؟ آپ دیکھیں اصغر خان کیس آپ نے فرمایا جیسا کہ 2012 میں یہ فیصلہ ہم نے لیا. میں اصغر خان صاحب کا وکیل تھا. پورا سال فروری سے اکتوبر تک یہ مقدمہ چلا اور اس میں ہوش ربا انکشافات ہوئے. بلکہ جو 2 جنرل صاحبان اس میں شامل تھے ان میں سے ایک نے تو برملا آ کے کہا کہ ہاں میں نے یہ کیا اور میں نے یہ اس لیے کیا کہ میری نظر میں بے نظیر بھٹو نیشنل سیکیورٹی تھریٹ تھی اور میں اس معاملے کو سب سے بہتر سمجھتا ہوں اور اس لیے ہم نے یہ کیا جو ہم نے کیا. ان کا الیکشن ہم چاہتے تھے کہ نہ ہو دوبارہ کبھی بھی. تو جب یہ سوچ ہو, ان کو یاد دلایا گیا کہ ان کا تو حلف اس بات کا متقاضی ہے کہ وہ سیاست سے دور رہیں گے, تو یہ ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی. اور جس دن فیصلہ آ گیا اور یہ کہا گیا کہ انہوں نے اپنے حلف سے روگردانی کی ہے, انہوں نے آئین پاکستان میں کو پامال کرنے کی کوشش کی ہے, الیکشن کے عمل کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے, تو فیصلے کے فوراً بعد ان صاحب نے میرے ساتھ وہ روسٹرم پہ کھڑے ہوئے تھے کہا میں آئندہ 100 دفعہ پھر یہی کروں گا. اور میں نے ایک مقالہ بھی لکھا تھا اکتوبر 2012 میں اس واقعے کے بارے میں. تو اگر سوچ یہ ہو کہ ہمارا حلف ہمارا آئین کوئی معنی نہیں رکھتے, ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے فلاح میں کیا ہے, پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی اور اس کی جو معاشی سیکیورٹی ہے وہ ہم سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا, تو پھر آئین, الیکشن, حلف, سپریم کورٹ کی ججمنٹ سب چیزیں غیر اہم ہو جاتی ہیں. اب اکتوبر 2012 سے آئی ہوئی ججمنٹ جس میں یہ تمام باتیں درج ہیں, ان افسران کے خلاف ایک انگلی بھی کسی نے نہیں اٹھائی. آج دن تک ایک امپلیمنٹیشن بینچ بیٹھا ہوا ہے. لیکن سلمان صاحب وہ جو ججمنٹ ہے اس میں صرف ان افسران کے خلاف کارروائی کا نہیں کہا گیا تھا, اس ججمنٹ میں ان سیاستدانوں کے خلاف بھی کارروائی کا کہا گیا تھا جن سیاستدانوں نے ایک انٹیلیجنس ایجنسی سے رقم وصول کی
اور پھر باقاعدہ جو اس وقت کے جو چیف جسٹس صاحب تھے انہوں نے یہ کہا کہ جی اس کی انکوائری حکومت ایف آئی اے سے کروائے جی اور ایف آئی اے نے انکوائری کی اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے اس کے بعد 2-3 دفعہ ایف آئی اے والوں کو بلایا اور انہوں نے کہا جی کہ ہمارے سامنے کوئی پیش ہی نہیں ہوتا. نہیں، میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں اس کے 2 حصے ہیں ججمنٹ کے. ایک تو حصہ ہے ان افسران کے حوالے سے جنہوں نے آ کے اعتراف کیا یا جن کا جو عمل تھا وہ ثابت ہوا. سپریم کورٹ نے کہا ان کے خلاف تو فوری کارروائی کی جائے، تادیبی کارروائی کی جائے، مزید اب کسی ایویڈنس کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ان کا جو عمل ہے جو جرم ہے وہ ثابت ہے. تو وہ تو ایک معاملہ تھا کہ انہوں نے حلف سے روگردانی کی. دوسرا معاملہ تھا کہ جن سیاستدانوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کو ہم نے پیسے دیے ہیں، چونکہ ان سیاستدانوں نے تو اس بات کا اعتراف نہیں کیا تھا، اس کام کے لیے ایف آئی اے کو مقرر کیا گیا کہ وہ انکوائری کریں، تفتیش کریں اور شواہد اکٹھے کریں. اس انکوائری کے سربراہ جناب بشیر میمن صاحب تھے جو اس وقت ڈی جی ایف آئی اے تھے. انہوں نے یہ رپورٹ دی کہ جی مجھے انکوائری میں کوئی شواہد نہیں مل رہے، میں آگے نہیں بڑھ سکتا، لہٰذا اس مقدمے کو امپلیمنٹیشن کو ختم کر دیا جائے. اب یہ حسن اتفاق ہے کہ پچھلے ہفتے وہ شاید ایک سیاسی پارٹی کے سندھ کے وہ سربراہ مقرر ہوئے ہیں. لیکن بہرحال یہ باتیں ہمارے ملک میں اسی طرح چلی ہیں اور جو آئین کی پامالی ہوتی رہی ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اور جو آج ہو رہی ہے اور جو کل ہونے جا رہی ہے وہ سب بھی ہمارے سامنے ہے. تو ظفر اللہ صاحب، بشیر میمن صاحب جو ہیں وہ اخلاقی طور پہ کیا یہ مناسب تھا کہ جس کیس کی وہ خود انکوائری کر رہے تھے، میں صاف نام لیتا ہوں، اس میں نواز شریف صاحب کا بھی نام ہے، تو اب نواز شریف صاحب کی پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں، اس کا ایک اہم عہدہ مل گیا، تو یہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ الیکشن میں جائے گی تو یہ سوال نہیں ہوگا کہ یہ بشیر میمن صاحب کو آپ نے نوازا ہے؟ دیکھیے، جب اس نے یہ رپورٹ پیش کی تو ہمارے تو خون کھانے والا پینے والا ثاقب نثار صاحب بیٹھا ہوا تھا. ہاں، امپلیمنٹیشن بینچ تو بنا ہوا آج تک ہے. وہاں کیا ہوا؟ ہمیں تو انہوں نے ایک امپلیمنٹیشن بینچ بنا کے میاں صاحب کی سزا ڈسکوالیفیکیشن کو بیٹھ کے مانیٹر کیا نا، تو ان کو تو چیزیں چاہیے ہوں گی نا. اس کیس میں ایک اور پہلو بھی تھا، جیسے انہوں نے کہا کچھ نے تو مانا تھا نا. ہاں مانا تھا. ان کے خلاف کیا ہوا؟ کچھ اچھا چلو چھوڑیں، ہماری گورنمنٹ تو چلو 13 سے 17 تک تھی نا. ہمارے بلڈ تھرسٹی اینمی عمران خان صاحب کی بھی 4 سال حکومت رہی، ہمیں وہ پکڑ لیتے. ایک بات اور بھی ہے اس میں، بعض سیاستدانوں نے مانا بھی ہے، میں نام نہیں لیتا. ہاں مانا، انہوں نے مانا ہے، ان کو پکڑ لیتے. لیکن یہ باتیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. میں تو آپ کو پہلے دن سے حفیظ پیرزادہ صاحب اب دنیا میں نہیں ہیں یار، میں انہوں نے مانا ہے کہ انہوں نے چیک جا کے کس کو دیا تھا، اور دراصل وہ چیک جو ہے وہ دراصل ایک پاکستان کی سیپریٹسٹ جو تنظیم ہے اس کے رہنماؤں کے لیے دیا گیا تھا. اور یار پنجاب کی ایک خاتون سیاستدان نے بھی مانا ہے. چھوڑے آگے بڑھتے. اس میں فنڈامنٹلز پہ جائیں نا، پرابلم کیا ہے. میں نے اس لیے کہا کہ آئین جو ہے نا یہ الیکشن تھوڑی کراتا ہے، یہ تو پورا پولیٹیکل کلچر ہوتا ہے. یہ سپریم کورٹ کی اپنی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ جب مارشل لاؤں کو وہ جواز بخشتی رہے گی نا، اس کو بھی اب ہم چیلنج کریں نا. آج مجھے کیا گارنٹی ہے کہ مارشل لا لگ جائے اور یہ کورٹ کہہ رہی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے؟ پہلے تو کہتے رہے، ان دلائل پہ کہتے رہے. میرا خیال ہے کہ مارشل لا نہیں لگ نہیں، چلو نہیں، وہ الگ بحث ہے. میں تھیوریٹیکل نہیں لگے گا. 18ویں ترمیم کے بعد کیسے مارشل لا لگے گا؟ کیونکہ پاکستان کی کوئی کورٹ جو ہے اب وہ مارشل لا کو ویلیڈیٹ کرے نہیں. بھائی وہ مجھے یاد ہے آرٹیکل 6 تھا نا، ہم نے بنایا تھا نا، اس کے بڑے حل ہے، پہلے نہیں تھا. اچھا، لیکن اصل بات پہ ہے. اصل بات یہ ہے کہ کیا شاید میں کچھ زیادہ آپٹمسٹک ہوں یا کچھ بھائی بیوقوف ہوں میں. نہیں، امید ہونی چاہیے. اور ہم نے مجھے امید ہے کہ مارشل لا نہیں لگے گا. نہیں لگے گا. اب راستے نئے بن گئے ہیں. اب اچھا، مجھے ان راستوں کا نہیں پتا. ملٹری جو ڈاکٹرن نیا ڈیولپ ہوا نا پاشا، اس کے بعد ہمارے جو کیانی صاحب کے بعد اب ہیبرڈ رجیم ضرور مسائل پیدا ہو گئے ہیں. وہ تھوڑا غیر اعلانیہ کبھی پھر بعد میں آئیں گے. پاکستان میں جو فنڈامنٹل پرابلم ہے نا وہ اور ہے. فنڈامنٹل ایک لائنر پرابلم یہ ہے کہ ہم میں سے اشرافیہ اور حکمرانوں کہ کسی ایک طبقے نے یہ بات دل سے تسلیم ہی نہیں کی ہے کہ عوام کو حق حکمرانی حاصل ہے. اچھا، نہ بیوروکریٹ مانتا ہے اس کو، نہ جج مانتے ہیں، نہ اسٹیبلشمنٹ مانتی ہے، نہ بزنس مین مانتا، نہ مذہبی طبقہ مانتا، کوئی بھی نہیں مانتا. دیکھیے، جب تک یہ بات پہ ہم کلیئرٹی نہیں کریں گے کہ عوام کو رائٹ ٹو حاصل ہے تو یہ معاملہ چلتا رہے گا. اور یہ معاملہ بالکل پولیٹیکل ڈسکورس کی وجہ سے ہے. جب تک یہ وہ قوتیں الیکشن کمیشن پہ آ جائیں. ہمارا الیکشن کمیشن جو ہے یہ 2017 سے پہلے اس کی جو پاور تھی انڈیا کے الیکشن کمیشن سے زیادہ تھی.
اب تو ہم نے ان کو وہ پاور دے دی ہیں جو یہ مانگتے بھی نہیں تھے. ٹو بی آنیسٹ اپنا ڈرافٹ بنا کے لائے تھے, ہم نے وہ بھی دے دیا ان کو جو کہتے تھے. میں نے ایک دفعہ کیس میں ان کو کہا, میں نے کہا دیکھو آپ کی پاور انڈیا کے الیکشن کمیشن 10 گنا زیادہ ہے. ان کی شہرت دیکھیں, ان کی پاور دیکھیں, ان کی سپائن دیکھیں اور اپنی دیکھ لیں. اور میرے بھائی معاملات گہرے ہیں پاکستان میں. لا بنا لینے سے کچھ بھی نہیں ہوگا, یہ فیصلے آنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک کہ ہم یہ طے نہیں کر سکتے کہ ہم نے عوام کو آج 2023 میں حکمرانی دینا ہے. اور وہ تمام لوگ اس میں شامل ہوں گے بشمول میرے اور میرے وکیلوں کے, جو کھڑے ہو کے پھر ماشاء اللہ کو جواز بخشتے ہیں. ہم ہی پیسے لے کے کرتے ہیں نا ان کو جواز. آپ بار بار مارشل لا کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ جب اس نے آنا ہی نہیں تو آپ ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہماری ہسٹری ہے نا, اور اب اس کی نئی شکل ہے. ہائبرڈ رجیم کیا ہوتی ہے, پچھلی رجیم کیا تھی؟ ہائبرڈ رجیم مطلب یہ ہے کہ فرنٹ پہ کوئی اور ہوتا ہے. ہائبرڈ رجیم وہی ہوتی ہے جو ہے. ہاں ہے, آگے اور ہوتا ہے, پیچھے اور ہوتا ہے. دیکھیں نا, ہمیں ماننا پڑے گا نا, یہ ریئلٹی ہے کہ ہماری نہیں ہے. اب ان تمام کا حل کیا ہے؟ ہاں, عوام کی بیداری, سیاسی جماعتوں کا مضبوط ہونا, عدالتوں کو سپائن اس پکڑنا. کا حل آئین پہ عمل درآمد نہیں ہے. آئین میں تو لکھا ہوا پہلے بھی تھا, 73 کے بعد لکھا ہوا تھا. 77 میں کیا ہوا؟ آئین میں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے بھائی. ایک ہوتا ہے آئین لفظ, ایک ہوتے ہیں آئین کی سپیرٹ, ایک ہوتا ہے اس کو عمل کرنے کا جذبہ, ایک ہوتے ہیں دستوری روایات. ہمارے یہاں کچھ بھی نہیں ہے بدقسمتی سے. اب بہتر ہو, میں وہ ان لوگوں میں شامل ہوں جو سمجھتے ہیں کہ ہم پہلے سے بہتر جا رہے ہیں, لیکن ٹائم لگے گا. کامران مرزا صاحب, کیا مجھے موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے ساتھیوں سے یہ صحیح امید نہیں ہے کہ یہ پاکستان میں آئین پر عمل درآمد کروائیں گے؟ آپ اس میں درست امید رکھتے ہیں, اور میں جو سمجھتا ہوں یا میں قاضی صاحب کو جو جانتا ہوں اپنے صوبے کے حوالے سے, وہ کوئی لیگیسی چھوڑ کے جائے گا. اچھا, میں اس حد تک امید رکھتا ہوں, اور اس حد تک تبدیلی میری شاید اپنی بھی چاہت ہے, اور اس سے بھی میری جو ہے نا یہ امید ہے کہ وہ شاید کوئی ایسی لیگیسی چھوڑ کے جائے گا کہ یہ ہائبرڈ والا معاملہ بھی جو ہے نا وہ کسی حد تک, ہائبرڈ جو ہے نا وہ اس میں صرف ایک ذمہ دار نہیں ہے, اس میں ہم سارے ذمہ دار ہیں. ہاں, یہ نہیں ہے کہ وہ صرف عمران خان صاحب ہے. آگے بھی لے لیجئے, پیچھے بھی لے لیجئے, جہاں سے بھی لیں گے, جہاں سے شروع کریں گے وہ بات ادھر تک پہنچے گی. اور اس دستور میں جو سب سے بڑا مذاق ہے وہ چوزن ریپرزنٹیٹیوز کا ہے. چوزن کہاں سے ہوتے ہیں, یہ اتنا بڑا مذاق ہے کہ اس کو جو ہے آپ نہیں وہ سمجھ پائیں گے شاید. مطلب آپ نہ ہی سمجھائیں تو آپ کو دکھ ہوگا اس پہ اگر سمجھ جائیں گے تو. یہ سمجھ تو ہم جاتے ہیں لیکن دکھ نہیں پہنچانا چاہتے. بس ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. جی, کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. سلمان اکرم راجہ صاحب, کوئی پریکٹیکل سلوشن بتائیں, کیونکہ ظفر اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئین پر عمل درآمد, ایک سٹیٹمنٹ تو بڑی اچھی ہے, لیکن فی الحال اس وقت پاکستان ایک ہائبرڈ رجیم ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ ڈیموکریسی انڈیکس میں یہی کہا گیا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ہائبرڈ رجیم ہے. تو ہم کیا ایسا کریں کہ پاکستان ہائبرڈ رجیم سے ایک چھوٹی موٹی ڈیموکریسی میں تبدیل ہو جائے؟ اس کے لیے ظاہر ایک ضرورت یہ ہے کہ تمام سیاسی قوتیں جو ہیں ماضی کو بھلا کر فیصلہ کریں کہ ہم نے ووٹ کو عزت دینی ہے. جو نعرہ میاں نواز شریف نے لگایا تھا, میں سمجھتا ہوں وہی بنیادی معاملہ ہے. ماضی میں کس نے ان کا ساتھ دیا, کس نے ان کی مخالفت کی, وہ اب ماضی کا حصہ ہے. آج میں سمجھتا ہوں ہر ایک کو اس بات پہ تیار ہونا چاہیے, خواہ اس کا فائدہ کسی کو بھی ہو. جب تک ہم یہ قبول نہیں کریں گے کہ ووٹ کو عزت دینے سے ہو سکتا ہے میرے مد مقابل کا, میرے مخالف کا فیصلہ ہو جائے عوام کی عدالت میں, اس وقت تک جمہوریت اس ملک میں جڑیں نہیں پکڑے گی. تو اصل معاملہ یہ ہے کہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا پیارا ہوتا ہے, اسٹیبلشمنٹ کا قرب حاصل کرنے کا متمنی ہوتا ہے, اور اس قرب کی بنیاد پہ وہ نظر چرا لیتا ہے جب اوروں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, اوروں کو جب روکا جاتا ہے پارلیمانی نظام میں, جمہوری نظام میں شمولیت سے. تو ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ میرے مخالف کو بھی اتنا ہی حق ہے جمہوری نظام میں شامل ہونے کا جتنا مجھے ہے. جب تک ہم کھلے دل سے یہ نہیں مانیں گے, تالے آزماؤں کو موقع ملتا رہے گا, اور ہم اپنے آپ کو پیش کرتے رہیں گے. وکیل بھی اپنے آپ کو پیش کریں گے, میں حاضر ہوں, مجھے اپنا آپ شرف بخشیے قربت کا. اسی طرح سیاسی جماعتیں بھی قرب کی متلاشی رہیں گی. تو یہ نظام وہیں کا وہیں کھڑا رہے گا, عوام جو ہیں وہ پسے رہیں گے, اور غصہ بڑھتا رہے گا معاشرے میں.
اچھا، اب اس میں اگر ایک پارٹی یا دو پارٹیاں یا ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ الیکشن کے پروسیس سے آؤٹ ہو جاتی ہے تو اس الیکشن کی کیا کریڈیبلٹی رہ جائے گی؟ میں یہ بات کا جواب ایک بات اور بھی، چونکہ آج آپ نے بڑے فنڈامنٹل ایشو پہ بات کر رہے ہیں. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو آئین اور ضابطے کے تحت الیکشن لڑنا چاہیے اور کسی کو غیر آئینی، غیر قانونی، مصنوعی طریقے سے الیکشن کے عمل سے باہر نہیں بھیجنا چاہیے. لیکن دو تین چیزوں پہ ہمیں اور توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ایک یہ ہے کہ دیکھیے صرف سیاسی جماعتوں سے اسٹیبلشمنٹ کے وہ بھی معاملہ حل نہیں ہونے والا. کیسے؟ پاکستان کا پورا جو سماجی سٹرکچر ہے نا، اکنامک سٹرکچر، وہ اتھارٹیرین ہے، ڈیموکریٹک نہیں ہے. مثلا آج بھی پاکستان کے بہت بڑے علاقوں میں کوئی پارٹی بھی اور ہم سب مل ملا کے خواتین کو وہ مقام الیکشن میں دینے پہ تیار نہیں ہے جو ان کو ملنا چاہیے. تو میں کہتا ہوں فوج ہٹ جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ. تو پھر کیا خواتین کو یکدم مقام مل جائے گا؟ اس کا فوج سے تعلق تو نہیں ہے، ہمارا تعلق ہے نا. ہم لوگوں نے نہیں پیدا کیا، ہمارے سراج نے، ہماری پارٹیوں نے. میں سخت حامی ہوں. ترکی میں دیکھیں نا 5 ملین ووٹر جو ہے نا، صرف کارکن، یہ ایک پارٹی کا عورتیں ہیں. ہمارے یہاں کتنی ہیں؟ ہم تو بندن نہیں. دوسرا مسئلہ، زرعی اصلاحات بہت امپورٹنٹ ہے. میں سندھ میں بڑی نوکری کی ہے، بلوچستان بھی آپ مجھے بہتر جانتے ہیں. ہمارے بہت پروٹیکٹڈ ووٹس ہیں، ہماری پروٹیکٹڈ کانسٹیچوئنسیز ہیں. وہ بات بھی اس طرح کرتا ہے جی میرے بندے، میرا علاقہ، میرے مالک. بھائی ہم نے اسلام کا نام لگا کر سپریم کورٹ آف پاکستان کے شریعت اپیلڈ بینچ نے مظفر علی قذرباش کیس میں یہ لکھ دیا کہ زرعی اصلاحات اسلام کے خلاف ہے. بھائی اسلام تو ایگیلیٹیرین مذہب تھا. یہ آپ کو کرنا پڑے گا اگر آپ جینون ڈیموکریسی چاہتے ہیں تو ملک میں. اور تیسری بات بڑی اہم ہے، وہ ہے سول سروس کی ریفارم. جب نہیں ہوتی ملٹری فرض کیا اسٹیبلشمنٹ، مان لیا تھوڑا درمیانے پیریڈ کبھی کبھی لوسڈ انٹرول کا آ گیا اور جینون ڈیموکریٹ آ گئے. میں کہتا ہوں کوئی آ گیا، بھلے عمران خان، میاں نواز شریف، جو بھی آ گیا. کیا اس وقت یہ جو نیچے لیول کی بیوروکریسی ہے، چاہے الیکشن کمیشن کی ہے، چاہے سول سروس آف پاکستان ہے، جن کے پاس بہت لور ہے، لیوریج بہت ہے، بہت حد تک چھوٹا موٹا وہ فرق ڈال دیتے ہیں. کیسے ڈالتے ہیں کبھی داستان مجھ سے پوچھیں. اس کی بھی ہمیں اصلاح کرنی پڑے گی. اپارٹ فرام میگا پولیٹیکل پرابلم جس پہ ہم تینوں متفق ہو گئے ہیں. یہ تین چیزیں میں ایڈ بھی کرنا. اچھا کامران صاحب، اس میں الیکشن کمیشن کا کیا کردار ہے؟ چلیں وہ آپ نے ڈیلیمیٹیشن کی بات کی، وہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن کا کام ہے الیکشن کے دن اس کو کیا کرنا چاہیے کہ جس سے کم از کم یہ تاثر ملے کہ یار یہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہو رہا. دیکھیے الیکشن کے دن میرا خیال ہے کہ وہ دھاندلی اتنی زیادہ جو ہے نا ممکن نہیں ہوگی. پہلے ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد شام سے شروع ہوتی ہے. باقی سارا آپ کا عمل صحیح چلے گا. شام کو کاؤنٹنگ میں ہوگی. کاؤنٹنگ میں جو جس طرح سے ڈبل سٹیمپنگ ہے، کسی کا ووٹ ضائع کرنا ہے، آپ باقی ووٹ تو آپ کے پکڑے جائیں گے، مگر کسی کا ووٹ جو ہے نا ریجیکٹ کروانا ہے، اس کے 10 طریقے ہیں. آپ سائن نہ کریے، اس کے پیچھے جو بیک پہ سائن کرتے ہیں سٹیمپ لگا دیجئے، جلدی میں دے دیجئے. اگر پکڑے گئے تو کہہ دیں کہ جی رش بڑا زیادہ تھا اور وہ سارے کے سارے ووٹ جو ہے نا وہ ایکسکلوڈ ہو جائیں گے، میرے فیور میں ہوں، آپ کی فیور میں وہ ایکسکلوڈ ہو جائیں گے. یا وہ کرتے کرتے بعد میں جو ہے نا وہ ڈبل سٹیمپنگ کر دیجیے. اگر فرق وہ تھوڑا سا ہمارے جو جتنا انٹیریئر ہے یہاں بڑا آپ نے دیکھا 2-3 دن کے بعد آتا ہے، رزلٹ آتا ہے، جس کو ہم نے بہتر بنانے کی کوشش کی ہے، مگر سٹل آپ اس کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے، نہ پہلے والے عمل کو نہ بعد والے عمل کو. وہ جو ہے وہ اس میں انتظامیہ بھی شریک ہوتی ہے، صرف الیکشن کمیشن نہیں، اس میں انتظامیہ بھی شریک ہوتی ہے. اور انتظامیہ کیوں کرتی ہے یہ آپ کو بھی پتہ ہے، یہ مجھ کو بھی پتہ ہے، ظفر اللہ صاحب کو بھی پتہ ہے، راجہ صاحب کو بھی پتہ ہے. جہاں سے زور آتا ہے اور صرف ہم بعض اوقات اس لیے بھی کرتے ہیں کہ صرف وہ ٹرانسفر ہو جائیں گے ہم اپنی پوسٹ سے، ہم ادھر سے ادھر نکال کے جو نا ہم کو 20 میل آگے بھجوا دیا جائے گا، ہم اس وجہ سے بھی بے ایمانی کرتے ہیں. اگر ہمارا وہ ایمان کا لیول اتنا کمزور ہے تو پھر اس میں جو ہے نا پھر ڈیموکریسی نہ رکھیے، پھر کوئی اور نظام لے آئیے. اچھا سلمان صاحب، یہ ذرا تھوڑا سا بتائیں گے کہ کیا الیکٹرل ریفارمز ہونی چاہیے، کیا انتخابی اصلاحات ہونی چاہیے کہ جس سے یہ پروسیس جو ہے تھوڑا سا فیئر اینڈ فری ہو جائے؟ دیکھیے جو تو الیکشن ڈے کے معاملات ہیں، ڈبل سٹیمپنگ جس طرح کی بات کی کامران مرتضیٰ صاحب نے، اسی حوالے سے غالباً یہ جو پروپوزل آیا تھا الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا وہ پیش کیا گیا تھا، اس سے بہت ساری قباحتیں جو ہیں دور ہو سکتی ہیں. حالانکہ
اس کے اپنے بھی مسائل ہیں، لیکن یہ ایک بہتری کی طرف میں سمجھتا ہوں ایک قدم ہے جو اٹھایا جا سکتا ہے۔ انڈیا میں پچھلے 30 سال سے یہ ہو رہا ہے، میں وہاں ایک دفعہ گیا بھی تھا ان کے الیکشن کمیشن میں یہ مشینیں دیکھنے کہ ان پہ کیسے کام ہوتا ہے، اور یہاں پہ بھی ڈیموز کی گئی، تو یہ ممکن تھا۔ لیکن یہ ظاہر ہے بوجوہ یہ قدم ہم نہیں اٹھانا چاہتے، کیونکہ ڈبل سٹیمپنگ ہم کرنا چاہتے ہیں الیکشن والے دن، ہم چاہتے ہیں کہ ووٹوں کو ضائع کیا جائے اپنی مرضی کے مطابق۔ تو جب تک نیت میں فطور ہے تو یہ معاملہ تو اسی طرح رہے گا، اور بات وہی ہے کہ ایک جو خواہش کا اظہار ایک سمت سے آتا ہے اس کے سامنے سب ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ معاملہ ہے کہ الیکشن ڈے، پھر دوسری بات یہ کہ جو الیکشن کمیشن ہے، میں سمجھتا ہوں ہر حلقے کے ساتھ الیکشن کمیشن کا براہ راست تعلق ہونا چاہیے۔ ہر حلقے میں جو پولنگ اسٹیشن ہیں ان پہ کیمرے لگے ہونے چاہیے، ریئل ٹائم میں جو گنتی کا عمل ہے وہ بھی ریکارڈ ہونا چاہیے، وہ دیکھا جانا چاہیے کہ گنتی کیسے ہو رہی ہے۔ جو پولنگ ایجنٹ ہیں مختلف امیدواروں کے وہ موجود ہیں، ان کو کمرے میں آنے دیا جا رہا ہے، نہیں آنے دیا جا رہا، ہاٹ لائنز ہونی چاہیے۔ اگر الیکشن کمیشن دیانتداری سے کرنا چاہے تو اب ٹیکنالوجی ایسی ہے، آپ کے پاس ویڈیو فون ہے، آپ کے پاس براہ راست لنک ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہیں نہ کہیں یہ خواہش رہتی ہے کہ اس عمل کو ناقص ہی رکھو تاکہ اپنی مرضی کے مطابق اس کو ہم ڈھال سکیں جو بھی نتیجہ ہے۔ تو اصل بات نیت کی ہے، لیکن ہمیں اصرار کرنا چاہیے کہ آپ ہر پولنگ بوتھ کو، ہر پولنگ اسٹیشن کو براہ راست جو ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ اس کا رابطہ بنائیے، اور ایسی صورت ہو کہ پارٹیاں خود بیٹھ کے الیکشن کمیشن میں دیکھ سکیں تمام حلقوں میں جو پولنگ ہو رہی ہے کہ وہ کیسے ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ عمل ہو، باقی یہ ہے کہ اس وقت جو ہو رہا ہے اس کو رکنا چاہیے، جو پکڑ دھکڑ ہے اس کو فی الفور رک جانا چاہیے، جو خوف کا عالم ہے، جو فضا ہے، اس کو ایک دم ختم ہونا چاہیے، اور اجازت ہونی چاہیے۔ یہ کس طرح آپ کر سکتے ہیں الیکشن کیمپین اگر آپ نے دفعہ 144 لگائی ہوئی ہے اور اس کو جواز بنا کے آپ لوگوں کو پکڑتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، میز کرسیاں توڑتے ہیں، تو یہ کوئی الیکشن کا ماحول نہیں ہے۔ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ 184(3 جس کو ہم بہت برا کہتے ہیں، خائف رہتے ہیں، جو سپریم کورٹ کی سو موٹو کی طاقت ہے، شاید اس کا استعمال ناگزیر ہو اگر اس الیکشن کو قابل قبول بنانا ہے۔ ایک چھوٹا سا میں نے وقفہ لینا ہے، اور اس کے بعد صرف ایک سوال ہے، وہ میں اپنے تینوں مہمانوں سے پوچھوں گا، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ ہم اس سوال پہ بات کر رہے ہیں کہ آئندہ الیکشن کو فیئر اینڈ فری کیسے بنایا جائے۔ 8 فروری کو صرف الیکشن ہو جانا کافی نہیں ہے، الیکشن کا فیئر اینڈ فری ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ تو کیا صرف الیکشن کمیشن نے کوئی کردار ادا کرنا ہے؟ کیا سپریم کورٹ نے کوئی کردار ادا کرنا ہے؟ کیا پاکستان کے عام آدمی نے، آپ نے، میں نے، ہم نے کوئی کردار ادا نہیں کرنا؟ تو ظفر اللہ صاحب، اگر الیکشن والے دن عوام جو ہیں وہ پچھلے سارے ریکارڈ توڑ دیں اور بڑی تعداد میں، خاص طور پہ نوجوان جو ہیں وہ باہر آ جائیں اور کوشش کریں کہ سارے کے سارے ووٹ ڈالیں، سارے کے سارے تو پھر بھی نہیں ڈال سکیں گے، لیکن اگر جو ووٹر ٹرن آؤٹ ہے اگر وہ 60%، 65% ہو جاتا ہے تو پھر جس نے دھاندلی کرنی ہے وہ بھی دھاندلی نہیں کر سکے گا۔ یہ بہت ضروری ہے۔ یہ ویسے ہی ایک قومی مسئلہ ہے نا، الیکشن کمیشن کا ہے ہی نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بے گناہ ہے، یہ ہم سب ملے جلے ہوئے ہیں، لیکن یہ ایک اچھی بات ہے آپ کی کہ اگر ٹرن اوور اتنا زیادہ ہو جائے تو شاید فائدہ بھی ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ایک اور بھی کام کرنا پڑتا ہے۔ جب تک ووٹ گنتی آپ کے ہاتھ میں نہ جائے نا، ووٹر گھر جائے نا۔ ہاں، یہ بڑی اچھی بات ہے، اشارتاً بات کر دی ہے۔ جو الیکٹرانک ووٹنگ کی بات ہے نا، ہماری جو الیکشن کمیٹی تھی نا، ہم نے ایک سب کمیٹی بنائی تھی، عارف علی صاحب کو صدر بنایا تھا اس کا، چونکہ مطالبہ ان کا تھا۔ UNDP کے ایکسپرٹس آئے، سارے آئے، الٹیمیٹ رزلٹ یہ نکلا، کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور میں آپ کو بتاؤں، اگر یہ آپ نے کر دیا تو ایک آدمی بیٹھ کے پورا الیکشن چوری کر لے گا۔ میں اس سے مزید کھول کے نہیں کہہ سکتا، لیکن آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں بھرپور، میں تو کہتا ہوں 90% تک ریفرنڈم کی طرح ہمیں باہر آنا چاہیے۔ نہیں، وہ جنرل ضیاء الحق کا جو میں مذاق کر رہا ہوں، وہ جنرل ضیاء الحق کا ریفرینڈم ایک بہت بڑا فراڈ تھا، میں صاف کہوں گا وہ فراڈ تھا، ٹوٹل فراڈ تھا۔ اچھا، ہو کا عمران مرزا صاحب، کیا آپ بلوچستان میں یہ پاسبل ہے کہ جو ووٹرز ہیں بڑی تعداد میں نکلیں اور نہ صرف یہ کہ ووٹ ڈالیں بلکہ پھر پولنگ سٹیشن سے اس وقت تک واپس نہ جائیں جب تک کہ ان کے پولنگ ایجنٹ کو رزلٹ نہ مل جائے؟ یہ بالکل پاسبل ہے، مگر اس میں ساتھ ساتھ ایک اور جو بڑا پرابلم ہے، ہمارے جو 90% ایریاز ہیں وہاں الیکٹیبل ہیں، سردار ہیں، بڑے طاقتور لوگ ہیں،
اور وہاں ابھی تک آپ دیکھتے ہیں کہ وہ طاقتور لوگ جو ہے نا وہ جیسے الیکشن اناؤنس ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اگلی پارٹی، ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ پارٹی چھوڑ کے ہاں، تو وہ ان کے علاقے میں وہ جو لوگ ہیں، جو ان کے عوام ہیں، وہ کوئی انسانوں کی طرح زندگی نہیں گزار رہے بیچارے، اور وہ بڑے مجبور ہوتے ہیں۔ اس الیکشن میں ان مجبور بے بس انسانوں کو کوشش کرنی چاہیے نا، وہ کوشش کرنی چاہیے چپ کر کے جا کے ووٹ ڈال دیں، ووٹ ڈال دیں، بھلے وہ اس سردار، اس الیکٹیبل کی مرضی کے خلاف جا کے ووٹ کاسٹ کریں اپنی مرضی کے مطابق۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ضروری اور صرف بلوچستان میں کسی ظالم سردار کے خلاف ووٹ نہ ڈالیں، بلکہ سندھ میں کسی ظالم جاگیردار کے خلاف بھی ووٹ ڈال دیں، اور پنجاب میں کسی بہت امیر سرمایہ دار کے خلاف ووٹ ڈال دیں، اور خیبر پختونخوا میں بھی کسی بہت ہی بڑے ملک کے خلاف ڈالیں، ملک اور خان کے خلاف ووٹ ڈال دیں، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں بھی بہت کچھ ہے۔ سلمان اکرم رائے صاحب، کیا یہ پاسبل ہے کہ 8 فروری کو لوگ بڑی تعداد میں گھروں سے نکلیں اور ریکارڈ توڑ قسم کی ووٹرز ٹرن آؤٹ ہو، اور نہ صرف یہ کہ ووٹ ڈالیں بلکہ پھر الیکشن کا رزلٹ لیے بغیر پولنگ سٹیشن سے واپس نہ جائیں، تو کچھ نہ کچھ فرق تو پڑے گا؟ جی بالکل فرق پڑے گا، اور یہ ممکن بھی ہے۔ آپ دیکھیں کہ 2018 سے 23 ملین نئے ووٹر، 2 کروڑ 30 لاکھ نئے ووٹر جو ہیں وہ لسٹوں پہ آ چکے ہیں، اور یہ وہ ووٹر ہیں جن کی آج عمر 18 سے 21-22 سال کی ہے، اور ان میں اگر یہ جوش ہو، یہ ولولہ ہو یا غصہ ہو کہ ہم نے اپنے مستقبل کو اپنے ہاتھوں میں لینا ہے اور ہم نے ووٹ کرنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس ملک کی تقدیر صحیح معنوں میں ان ووٹروں کے ہاتھ میں ہے جو ہمارے نوجوان ہیں۔ ان کو بالکل باہر آنا چاہیے، ان کو وہاں کھڑے رہنا چاہیے، اور ان کو ووٹ کی جو حرمت ہے اس کو یقینی بنانا چاہیے۔ میری نظر میں ہماری اگر جمہوریت نے پنپنا ہے تو اس کا تمام دار و مدار ان ووٹروں کے ہاتھ میں ہے، 18، 19، 20، 21 سال کے جو ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ ظفر اللہ صاحب، کامران مرتضیٰ صاحب اور سلمان اکرم رائے صاحب۔ بالکل ہم نے اس سوال پہ گفتگو کی کہ الیکشن کو فیئر اینڈ فری کیسے بنایا جائے، الیکشن کمیشن کا کردار، سپریم کورٹ کا کردار اور اداروں کا کردار، لیکن ایک کردار پاکستان کے عام آدمی کا بھی ہے۔ بھلے وہ کتنی مشکلات کا شکار ہے، بھلے اس پر کسی کا کتنا ہی دباؤ ہے، لیکن جب وہ الیکشن کے دن پولنگ سٹیشن پہ جا کے ووٹ ڈالے گا تو جس جگہ پہ اس نے ٹھپا لگانا ہے وہاں پہ تو اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا، تو وہاں پہ وہ ٹھپا بھی لگائے اور اس کے بعد واپس آئے اور اس کے بعد کھڑا ہو جائے پولنگ سٹیشن کے باہر، اور اس وقت تک واپس نہ جائے جب تک کہ اس کو رزلٹ نہیں ملتا، تو کچھ نہ کچھ فرق آپ ضرور ڈال سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ طاقت جو ہے وہ ووٹ کی پرچی میں آپ کے پاس ہے۔ تو وہ جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ہے نا، تو وہ صرف نعرہ نہیں ہونا چاہیے، آپ خود اس پر عمل درآمد کر کے پاکستان کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔